امریکی صدر کے ایک بیان نے پاکستانی حکومت کی چاپلوسیوں کو کھڈے لائن لگا دیا۔ پاکستانی حکومت کو امریکہ کے قدموں میں بیٹھنے کا صلہ نہ ملا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا پاکستان اور اس کی جوہری صلاحیت کے حوالے سے اشتعال انگیز بیان سامنے آ گیا۔ امریکہ کا اصل نشانہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اور کرپٹ سیاستدانوں کو مسلط کرنا پہلا قدم ہے۔ امریکی صدر کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے الزام، ترجمان دفتر خارجہ کا جو بائیڈن کے بیان پر فوری رد عمل دینے سے انکار۔ خاص معاملہ ہے نیوکلیر جو پاور ہے، نیوکلیر جو کیپیسٹی ہے پاکستان کی، اس پر امریکہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے اور سیاسی حلقوں میں اور عسکری حلقوں میں بھی خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے جو اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے بارے میں کچھ نہیں ہے بھائی۔ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹھیک ہے، تو اگر واقعی اس سے خطرہ ہوتا تو اب تک وہ کچھ کر دیتے۔ بات اصل یہ ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک بڑا ڈینجرس اسٹیٹ ہے، وہ پتہ نہیں وہ کچھ بھی کر دے، اور اس لیے ہم لوگ وہ کہہ رہے ہیں، اپنے ڈیموکریٹک پارٹی کو وہ ایڈریس کر رہا تھا، وہ تو خیر انہوں نے نہیں چھاپا، مگر اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اس لیے بڑی پوری ہماری کوشش ہے کہ اس ملک کو ہم توڑیں، یہ ملک جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اس کو ختم کریں، جیسے سوویت یونین کو ہوا تھا۔ ان کی وہاں سیکرٹری ڈیفنس سے بھی ملاقات ہوئی، پھر جس طریقے سے پینٹاگون میں ان کا استقبال کیا گیا وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ پھر ان کی جو ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور وینڈی شرمن جو ہیں ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو لگ تو یہی رہا تھا کہ حالات اب تھوڑے بہت بہتر ہو رہے ہیں اور پاکستان اور بھارت اور امریکہ کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ دور ہو رہی ہیں، لیکن اس بیان نے تو پھر ایک تہلکہ سا مچا دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، جو جہاں نیشنل کوہیژن کی اگر بات کرتے ہیں تو امریکی صدر سے زیادہ کون جانتا ہے کہ امریکہ خود اس وقت پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے۔ اس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پچھلے 2020 کو جو انتخابات ہوئے ان کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا، پھر 6 جنوری 2021 کو جس طرح ان کی پارٹی کے لوگوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اور ابھی اس کی اب ہیئرنگ بھی ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ بھی پولیٹیکل ڈیویژن ہے، کوئی پولیٹیکل ہارمنی تو امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ اب اس کو کہہ کر ہم یہ کہہ دیں کہ جی امریکہ کا پروگرام بڑا دنیا کے لیے بڑا خطرناک ہے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان کے آپ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہمارے سسٹم دیکھیے، انٹرپرسنل پرمیزیبل لنکس کا جو ایک پورا سسٹم ہم نے بنایا ہے، تو کوئی کسی نے بھی اس قسم کے خدشات کا اظہار نہیں کیا۔ گو کہ امریکہ انتظامیہ پہلے بھی اس قسم کے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے، لیکن ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارے جو پورا نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے، وہ اتنا زبردست ہے اور اس کے اتنے زبردست کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی جو بھی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہیں ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے بہت بہتر ہیں کسی کچھ معاملات میں۔ تو مثال کے طور پر بھارت میں دیکھیں نا، کروز میزائل پاکستان آ کے لینڈ کر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ مسائل، اور پھر بھارت پہ تو کوئی ایسے واقعات بھی ہوئے جہاں پہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریلز ہی غائب ہو گئے، اور پاکستان جو کہ کنونشن آن فزیکل پروٹیکشن آف نیوکلیئر میٹیریلز ہے 1980 کا، اس کا بھی ہم پارٹی ہیں۔ اسی طرح
1997 شاید ہے نیوکلیر سیفٹی کنونشن اور نیوکلیر سیفٹی، اس کی بھی ہم پارٹی ہیں. تو پاکستان IAEA نے تو ہمیشہ پاکستان کو سرٹیفکیٹ ہی دیا کہ آپ کا پروگرام زبردست ہے. تو یہ امریکی صدر کہاں سے یہ بات لے کر آ گئے ہیں کہ پاکستان کا چونکہ سیاسی ایک کوہیژن نہیں ہے، نیشنل کوہیژن نہیں ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس وقت ایک سیاسی تناؤ چل رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم سب وریڈ ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہی نہیں ہے کہ اس کا اثر پاکستان کے نیوکلیر ویپنز پروگرام پہ پڑے گا یا خدا نہ خواستہ وہ اس کو کوئی خطرہ ہے. میں تو ایسی کوئی بات نہیں سمجھتا. لیکن اس پریزیڈنٹ بائیڈن کے بیان سے ایک اور بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، جو ہم لوگ بھی اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار مختلف سیمینارز میں بھی، ویبینارز اور کانفرنسز میں بھی، اور پھر میں اپنے ولاگس میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں. پاکستان میں اس بیانیے کو بھی تقویت ملتی ہے جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ اصل جو ہدف ہے امریکہ کا وہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے، اور وہ اسی کو ہی کنٹروورشل بنا کے پاکستان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے یا ہمارا جو پورا پروگرام ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے اس بیان سے اس بیانیے کو تقویت ملی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو 12 اکتوبر کو 2022 کی US نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ہی سائن کی. اچھا، اس اسٹریٹجی میں کہیں بھی آپ کو پاکستان کے نیوکلیر ویپنز پروگرام کے بارے میں کوئی خدشات نظر نہیں آتے، نہ اس کو مینشن کیا گیا ہے. ایک طرف تو آپ 3 دن پہلے اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کو ایشو کر رہے ہیں، اور پھر 3 دن بعد آپ اس قسم کے خطرات کا اظہار کر رہے ہیں، خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. یا اتنا ہی پاکستان ڈینجرس ملک تھا تو آپ پھر نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں تو اس کا ذکر کرتے. اگر وہاں پہ آپ نے ذکر نہیں کیا تو یہاں پہ آپ نے نیشنل کانگریس، تو اگر یہ اس کو ختم کر دیں اور اس کو توڑ دیں تو پھر ان کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی نہیں ہوگا ہی نہیں. تو یہ ہے ایکچوئل مقصد کہ اکٹھے ہو ہندوستان، اسرائیل، ہم اور ہمارے ویسٹرن الائز نیٹو، اور ان سے کسی طریقے سے اس اسٹیٹ کو ختم کرو جو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے. اس لیے کہ ہم اور وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور نہیں، اور یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے جو بار بار ان کے پاس جاتی ہے، کبھی خشکول لے کے، کبھی اور کچھ لے کے کہ پیسے دو، یہ جواب پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بہتر ہے کہ ہم اسٹیٹ کو ختم کریں. اور وہ تو ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ اس کی ڈس انٹیگریشن. آج کل امریکہ میں بات ہو رہا ہے پوسٹ پاکستان سیناریو. سوچئے ہمارے لیڈرز کے دماغ کے اندر یہ چیز جاننا چاہیے کہ لوگ امریکہ میں کس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بعد وہ ریجن کا کیا آؤٹ لک ہوگا. یہ ہے ڈینجر جو ہمیں تیار ہونا چاہیے.